السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط، اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف کا۔ الموازین میزان کی جمع ہے، القسط مصدر ہے جو اسم فاعل مقسط کے معنی میں ہے، اور الموازین کی صفت ہے۔ جیسے مبالغے کے لیے عادل آدمی کو رجل عدل کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اتنا عادل آدمی کہ سراپا عدل ہے، یعنی ہم ایسے ترازو رکھیں گے جو اتنے انصاف والے ہیں گویا عین انصاف ہیں۔ موصوف واحد ہو، تثنیہ یا جمع ہو، مذکر یا مؤنث ہو، اگر اس کی صفت مصدر ہو تو وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے القسط مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم انصاف کے لیے بہت سے ترازو رکھیں گے۔ تو موازین جمع کا صیغہ لانے سے معنی یہ ہوں گے کہ یا تو یہ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ترازو ہوگا، یا بہت سے ترازو ہوں گے جن کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ الاعراف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور وزن اس دن برحق ہے، بس جس کے بھاری ہوئے وزن، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو کا قائم کیا جانا برحق ہے، اور وہ قائم کیا جائے گا، اور ہر شخص کے نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے، اور اس ترازو میں انصاف کے ساتھ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کے مطابق ہمیں جزا یا سزا دی جائے گی۔ اعمال کو تولے جانے کی کیفیت کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جن کی تائید احادیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے جو نامہ اعمال ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے، اور پھر ان جسموں کو تولا جائے گا۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جو ہمارے نامہ اعمال کے صحیفے ہیں انہی کو تولا جائے گا، جبکہ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو ہی تولا جائے گا، اور تینوں کی تائید میں احادیث موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نگاہ جاتی ہے۔ پھر پروردگار اسے فرمائے گا، کیا تم ان میں سے کسی عمل سے انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ پھر فرمائے گا، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، آج تم سے کوئی بھی انصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ درج ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، بھلا یہ ایک پرزہ ان تمام دفتروں کے مقابلے میں کس کام آئے گا؟ حکم ہوگا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لہٰذا صبر کرو۔ پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور یہ کاغذ کا ایک پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو وہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اعمال نامے ہیں انہی کو تولا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جسے کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کا موقع ہی نہیں ملا، یعنی جسے آخری وقت پر کفر و شرک سے باز آنے اور اسلام لانے کی توفیق ملی تھی، اور اسلام لانے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے تھے۔ یا پھر یہ بد عمل شخص ہو سکتا ہے جسے آخری وقت توبہ کی توفیق نصیب ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا تھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائے۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائے۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دیں، جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ 2 بادل ہیں، یا 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہو، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ احادیث جس میں بیان کیا گیا ہے کہ صاحب عمل کو ہی تولا جائے گا، ان میں سے کچھ احادیث بیان کرتی ہوں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ پیلوں کی مسواک کاٹ رہے تھے اور وہ پتلی پنڈلیوں والے تھے۔ ہوا چلی تو پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، لوگ ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بلا شبہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا، اور فرمایا کہ پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری قرآن پاک کی تفسیر کا بیان۔ یہ تو اعمال کو تولے جانے کی کیفیت کے بارے میں نے آپ کو کچھ احادیث بتائیں، جن میں بتایا کہ یا تو اعمال کو تولا جائے گا یا پھر اعمال کو مجسم شکل دے گی ان کو تولا جائے گا یا صاحب عمل کو ہی تولا جائے گا۔ یہ تو اس کی کیفیت ہو گئی، لیکن میں آپ کو مزید کچھ میزان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، وہ اسے بلند کرتا اور جھکاتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ میزان میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمے زبان پر نہایت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایع نشان نہیں، اور سب حمد اسی کو سزاوار ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایع نشان نہیں، اور عظمت کی ہر صفت سے متصف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی میزان جو اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اگر اس میں رکھ دیے جائیں تو تب بھی وہ پلڑا نہیں جھک سکتا، لیکن صرف الحمدللہ کہنے سے وہ میزان بھر جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے تو صرف ایک کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، صرف یہ کلمہ شہادت ان تمام گناہوں پر بھاری پڑے گا۔ اس لیے تسبیحات کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، فارغ اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا صرف سبحان اللہ ہی پڑھتے رہیں یا صرف الحمدللہ ہی کا ذکر کرتے رہیں، اور ان کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں۔ اس کے علاوہ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں، وہ اعمال جو ریاکاری کے لیے کیے گئے ہوں گے، دکھاوے کے لیے کیے گئے ہوں گے یا احسان جتلا کے ان کو ضائع کر لیا گیا ہوگا، تو ایسے اعمال کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح کفار کے لیے بھی کوئی ترازو قائم نہیں کی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ایمان کے بغیر کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اگر نیکیاں کی ہیں تو ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔